إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مال و زر اپنا خدا کرتے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جو رزاق ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں.
بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکھو کہا کروڑہا درود و سلام نازل ہو۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک بہت پیاری حدیث صحابہ کے درمیان ارشاد فرمائی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے میرے پیارے صحابہ، تم سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے سلام کرو، اس کا جواب دو، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ رشتوں کو قائم رکھو، رشتوں کو جوڑے رکھو، اس سے رب خوش ہوتا ہے، اور رشتوں کے توڑنے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھی بات بہت ہی اہم اور پیاری اس حدیث کے اندر کہا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو رات کے آخری حصے میں جب دنیا سو رہی ہو۔ تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، اگر تمہارے درمیان تمہارے اندر یہ چار صفتیں پیدا ہو گئیں، سلام کا کرنا، اس کا جواب دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، رشتوں کو برقرار رکھنا، اور تہجد کی نماز پڑھنا، جسے قیام اللیل بھی حدیث میں کہا گیا۔ جب تمہارے درمیان یہ چار چیزیں موجود ہوں، تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو پھر سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آج کی اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام کی دو بڑی خوبیاں، جو اس حدیث کے اندر نمبر 1 اور نمبر 2 حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسلام کی سب سے بڑی خوبیاں 2 ہیں۔ ای الاسلام خیر، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ 2 چیزیں جب تک مسلمانوں میں، مومنین میں موجود رہیں، اس وقت تک وہ عزت سے سرفراز کیے گئے۔ دنیا نے ان کا سمان کیا، اللہ کی نظر میں محبوب ہوئے۔ اور جب یہ دونوں سنتیں، اسلام کی یہ دونوں خوبیاں ہم سے مفقود ہو گئیں، ہمارے درمیان سے جاتی رہیں،
تو ہمارے دلوں کے اندر کشیدگی آ گئی، سختی آ گئی، وہ محبت ہمارے دلوں میں نہ رہی جس عمل پر صحابہ نے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں پائیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر صحابہ کو نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جس عمل کو آج بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، سلام کا کرنا، اس کا جواب دینا، یہ پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ، اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عزت اور شان عطا کی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی اور رسول کو وہ عزت نہیں دی، اور قیامت کی صبح تک کوئی ماں ایسا بچہ نہیں جنے گی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل، پھر افضل البشر، پھر امام الانبیاء، لیکن آپ کا طریقہ کار دیکھو کہ راستوں سے گزر رہے ہیں، اگر بچوں کی ٹولیاں ملتی ہیں، بچے کھیلتے ہوئے بھی ملتے ہیں، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ نبی کی شان میں کبھی کمی نہیں آئی۔ سلام کرنے میں نبی کبھی نہیں جھجکے۔ غریبوں کو، امیروں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، حتیٰ کہ بچوں کو آپ سلام کرتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین ٹائٹل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے۔ آج ہم غریب لوگوں کو سلام کرتے ہوئے قشر سان سمجھتے ہیں کہ ہماری نعت چھوٹی ہو جائے گی، نعت نیچی ہو جائے گی، چونکہ ہم امیر کبیر ہیں، مالدار ہیں، رئیس ہیں۔ اگر کسی غریب آدمی کو ہم نے سلام کیا، یا کسی مسجد کے امام کو ہم نے سلام کیا، یا کسی حافظ قرآن کو سلام کیا، یا کسی مقتدی کو سلام کیا، تو پھر امیری اور غریبی کا فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ ذہن میں ہمارے تصور آ چکا ہے، اور جب سے یہ بات آئی ہے تبھی سے اللہ نے ذلت کا قلادہ ہمارے گلے کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ کہ تکبر صرف اللہ کے لیے، بڑائی اس کے لیے، کبریائی اس کے لیے، شان و شوکت اس کے لیے۔ اگر وہ غرور اور گھمنڈ کرے، تکبر کرے، تو اس کے لیے وجہ ہے۔ لیکن ایک انسان جو ایک حقیر لطفے سے پیدا کیا ہے، پانی کے ایک معمولی سے قطرے سے جس کو پیدا کیا ہے، جو گندی نالی سے نکلا اور گندی نالی میں جا کر کے ٹھہر گیا، اور پھر اللہ نے اسی قطرے سے پھر ایک مجسمہ بنا دیا۔ تو اللہ یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، یہ میسج دینا چاہتا ہے
کہ تمہارے لیے تکبر، گھمنڈ، غرور بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ تم سب ایک باپ آدم کی اور ایک ماں حوا کی اولاد، تخلیق کے اعتبار سے تم سب برابر ہو۔ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو کسی غریب پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، الا بالتقوی۔ اگر اللہ کی نظر میں فضیلت ہے اور باعزت اگر کوئی ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ امیر المومنین نے حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ ہنسی کے لہجے میں بلال حبشی سے کہا، او کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ حبشی کالے ہوتے ہیں اور بلال حبشی بہت ہی کالے تھے، سیاہ فام۔ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ تصور کرتے ہیں کہ جتنا چٹھا چمڑا ہوتا ہے سفید، اس کو لوگ خوبصورت مانتے ہیں، حبش کے اندر آج بھی جتنا سیاہ فام ہوتا ہے، جتنا کالا ہوتا ہے، اس کو خوبصورت مانتے ہیں۔ تو بلال حبشی کو ایسی چوٹ لگی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے اداس ہو کر کے بیٹھ گئے۔ امام کائنات نے کہا، بلال کیف حالک؟ بلال کیا بات ہے، آج کیسے غمگین ہو؟ چہرہ کیسا تمہارا متغیر ہے، کیوں افسردہ ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ، آج خطاب کے بیٹے عمر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو بھی اپنی بات پر فوراً بڑا افسوس ہوا کہ میں نے غلط جملہ کہہ دیا۔ گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، دیکھا بلال بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کا چہرہ عمر کو دیکھ کر کے سرخ ہو گیا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے چہرہ گھما دیا۔ ادھر کو آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر آپ نے چہرہ ادھر گھما دیا۔ عمر نے کہا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر بنی آدم خطا بار ہے، بشریت کے اعتبار سے اس سے بھول چوک سو نسیان ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور اپنے بھائی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ کہا کہ میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں یا رسول اللہ، اور بلال میری گردن پر پاؤں رکھ دیں اور طاقت کے ساتھ میں مجھے کچل دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول، اس کے آگے اور کچھ تھا؟ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اسلام نے کیسا بڑے اور چھوٹے کا فرق مٹایا ہے، امیری اور غریبی کا، کالے اور گورے کا، عربی اور عجمی کا۔ عربی، عرب کے رہنے والے لوگ جن کی لینگویج زبان بھاشا عربی تھی، وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے تھے، اور عرب کے علاوہ کسی ملک کا آدمی اس کو عجمی کہتے تھے، یعنی یہ گونگا بہرا ہمارے سامنے، کیونکہ وہ عربی نہیں بول پاتا تھا۔ تو عجمی کے معنی گونگا اور بہرا، تو عربی اور عجمی، اللہ کے رسول نے ہر چیز کا فرق مٹا دیا اور کہا، الا خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی۔ جب آپ خبردار کہتے تھے، الا، الف لام اور الف الا، اور عین اور لام اور یہ پر کھڑا الا، اس کے معنی ہوتے ہیں پر عربی میں، اور الف لام الف الا، خبردار، آپ غصے کے لہجے میں کہتے تھے۔ سنو، وارننگ ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، سن لو خبردار۔ اور نہ کسی
گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا الا بالتقوی، اگر فضیلت ہے اللہ کی نظر میں باعزت اور مکرم ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ یہ تقوی ہی تو تھا بلال کا، اللہ اکبر۔ مؤذن رسول کہلائے، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی حضرت بلال کو کہ سب سے پہلے جب اسلام کا دور آیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے اور اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام کائنات نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ کہا یا رسول اللہ جب حق پر ہیں تو آج کے بعد مکانوں میں گھروں کے اندر چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی، علل اعلان اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک شرف اور عزت کی بات دیکھیں آپ کہ حبش کا غلام کتنے ہاتھوں بکا، بازاروں میں فروخت ہوا اور آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے اس میں آیا، انہوں نے پیسے میں خریدا اور خرید کر حضرت بلال کو آزاد کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا، اور وقت آیا اسلام کا تو بلال کو وہ عزت ملی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے پہلے چڑھ کر کے بلال نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اسلام نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے حسن و جمال کے مالک صحابہ موجود تھے، کسی صحابی کو اللہ کے رسول حکم کر دیتے کہ چلو کعبے کی چھت پر اور اذان دو۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ہے کہ اسلام نے کالے اور گورے کا، عربی اور عجمی کا فرق مٹایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فخر اور گھمنڈ اور غرور نہیں، نہ کسی کو کوئی فضیلت ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ چلیے یہ سلام کے تعلق سے تمہیدی طور پر بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ دوسری اسلام کی خوبی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اسلام کی دوسری بڑی خوبی کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس عرش کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہوگا، پیاسوں کو پانی پلایا ہوگا، اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے حساب سے ان کی مدد اور معاونت کی ہوگی، تو اللہ رب العزت ان کو جنت کے کھانوں میں سے ایسا کھانا کھلائے گا۔ اور پھر جنت کے کھانوں کی ہم دنیا کے کھانوں سے کیا مثال دے سکتے ہیں بھائی؟ جنت کے مشرب کی، جنت کے نہروں کے پانی کی، دنیا کے پانی سے ہم کیا مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے دیکھیے آپ، چلیے پارہ نمبر 29 میں سورہ دہر میں آیت نمبر 8 اور 9 دیکھیے آپ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابہ کی خصوصیت بیان کی ہے کہ صحابہ کے اندر ایک تو سلام کرنے کی، جواب دینے کی بہت بڑی خصوصیت تھی، اور میں نے کسی خطبے میں بتایا تھا کہ وہ بازار کو بہت برا سمجھتے تھے، اور حضور کی زمانے مبارک سے انہوں نے سنا تھا کہ دنیا میں سب سے بہتر، سب سے بہتر، سب سے بہتر مسجد، اور دنیا میں سب سے بدتر، سب سے بدتر، سب سے بری جگہ بازار اور میلہ۔ لیکن معلوم ہے آپ کو، انما الاعمال بالنیات کے تحت وہ بازاروں میں گشت کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، صحابہ گھومنے کے لیے نہیں جاتے تھے، نمائش کے لیے نہیں جاتے تھے۔ صحابہ کا منشا یہ تھا، ان کی نیتیں یہ تھی کہ گھر سے چلو بازار تک، آج بازار کا دن ہے، کتنے مسلمان سودا لے کر آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے جواب مل رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 نیکیاں دونوں کے نامہ اعمال میں فری میں لکھی جا رہی ہیں میرے بھائی۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اونچی ہو رہی ہے، ناک کٹ رہی ہے سلام کرنے میں. بھائی فری کی نیکیاں 30. اب ایک صحابی چلتے اپنے گھر سے بازار تک اور بازار کے وہاں حدود سے پھر ادھر کو لوٹتے ہیں. 10-20 لوگوں کو سے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے. فری کی نیکیاں سینکڑوں نہیں ہزاروں نیکیاں. اللہ اکبر. تو صحابہ کی شان یہ تھی. اور دوسری شان یہ تھی ان کی جو قرآن نے ان کی خصوصیت بیان کی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ یتیم اور مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. اور ایک بات واضح ہے کہ اگر قیدی نون مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس کو بھی اسلام نے کھانا کھلانے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے تاکید کی ہے. جیسا کہ آئیے تاریخ کے حوالے سے جنگ بدر کے جو قیدی آئے تھے وہ سب غیر مسلم تھے، نون مسلم تھے، سارے کے سارے کفار تھے، مشرکین تھے. لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر صحابہ نے ان کی وہ میزبانی کی کہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جا کر کے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ میں وہ احسان کیے ہیں اور وہ سلوک کیے ہیں کہ ہم ان کو جتنا برا سمجھتے ہیں یا اسلام کو جتنا ہم برا سمجھتے ہیں، ایسا اسلام اور ایسے اسلام کے ماننے والے تو دنیا میں کہیں پائے نہیں جاتے. اللہ اکبر. تو یہ بات واضح ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا، مسکینوں کو ہر طریقے سے معاونت اور مدد کرنا، اور قیدی اگر کوئی ہو تو اس کو بھی کھانا کھلانا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا. پھر اللہ نے ان کی ایک دوسری صفت بیان کی آیت نمبر 9 میں، کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صحابہ کی دوسری صفت اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، تو کسی ریاکاری کے لیے طور پر نہیں، یا ان سے بدلے کی بھاونا نہیں ہے، یا شکر گزاری کی بھاونا نہیں ہے کہ یہ ہمیں سلام مارے، سلوٹ ماریں، یا کوئی بدلہ ہم ان سے کسی موقع پر اس کا لیں. نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو کھانا کھلاتے ہیں صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کسی بدلے کی بھاونا نہیں ہے، نہ ہم ان کی شکر گزاری کے کوئی متمنی ہیں کہ یہ ہمیں سلام ماریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی 2 بڑی خوبیاں، ایک سلام کا پھیلانا، سلام کرنا، اس کا جواب دینا، دوسرا بھوکے کو کھانا کھلانا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور مسکینوں کو اور بے سہارا لوگوں کو ہر موڑ پر، ہر موقع پر آپ ان کی معاونت کرتے، مدد کرتے، اور حتیٰ کہ اگر گھر کے اندر کوئی چیز ہوتی اور سائل آ جاتا تو آپ اس کو دے دیتے، خود بھوکے رہ جاتے. اللہ اکبر. اور یہ سارے صحابہ کی شان تھی، کیونکہ ٹریننگ کس نے دی تھی؟ امام کائنات نے دی تھی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. ام سلیم ان کی بیوی، حضرت انس کی ماں. ایک دن ایک مہمان آیا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ کوئی آدمی ہمارے مہمان کی میزبانی کا شرف حاصل کرے. اب چونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اتنی ابتر تھی، اتنی خستہ تھی کہ خود بیچارے پیٹ سے پتھر باندھے رہتے تھے. صبح کو مل گئی، شام کی پتہ نہیں، شام کو مل گئی، دوپہر کی خبر نہیں. سارے صحابہ خاموش. ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے، آپ، میں ابھی گھر سے آتا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا. مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اپنے گھر پر جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، اپنی بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں کہ شریک حیات ام سلیم کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے. اور بیویاں بھی کیسی نیک صالح تھیں. اللہ اکبر.
کہا اللہ کا شکر ہے میرے پیارے سرتاج، اللہ کا شکر ہے۔ کہی یہ کیا بات؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کے ایک مہمان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے بس ارادہ کر لیا ہے اور میں گھر تک آیا ہوں، آپ ذرا بتائیں۔ کہا اللہ کا شکر ہے ابو طلحہ، چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں جو میں نے بچوں کے لیے بچا کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم انہیں گرم کرو، تیار کرو، دسترخوان لگاؤ اور میں انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، جب ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور کھانا شروع کر دیں تو چراغ کو گل کر دینا۔ میں اصل میں کھاؤں گا نہیں، بس ہاتھ ہی چلاتا رہوں گا تاکہ میرا ساتھی دسترخوان پر اللہ کے رسول کا مہمان یہ سمجھے کہ میرے ساتھ میں میزبان بھی کھا رہا ہے۔ آپ نیت دیکھیں، اللہ اکبر۔ اور ہم اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں گے، خود بھی بھوکے رہے، بچوں کو بھی بہلا پھسلا کر سلا دیا، اللہ کے رسول کے مہمان کی میزبانی کی۔ اللہ اکبر۔ رات کو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ کے رسول مزدہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، ابو طلحہ تمہارے لیے سلامتی ہے، مبارکباد ہے، اور تمہاری بیوی ام سلیم کے لیے اللہ تمہارے دونوں کے عمل سے رات اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود پریشانی اٹھا لیتے ہیں لیکن دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی پریشانی پر، اور ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں اگرچہ انہیں کتنی ہی پریشانی پڑ جائے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، وہ ایثار اور قربانی پیدا ہو جو ہمارے اسلاف کے دلوں کے اندر تھی۔ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، وہ مال و زر اپنا خدا پر تھے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں بھی ہمارے اسلاف کی طرح، صحابہ کرام کی طرح جذبہ ایمانی عطا فرما دے، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کے اندر بھی وہی خلوص اور للہیت عطا فرما دے جو ام سلیم کے دل کے اندر تھی، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ جو بھی ہم جانی، مالی، بدنی، جس طریقے بھی قربانی ہم دیں اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ ہماری تمام قربانیوں کو، ہمارے ایثار کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو سنت مفقود ہو چکی ہے سلام کو پھیلانے کی، سلام کرنے کی، جواب دینے کی، اللہ اس سنت کو زندہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اندر غرور، گھمنڈ، تمکنت جو آ چکا ہے یہ شیطان کی بری بلا ہے، اور شیطان کے ہر مکر اور ہیلے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں نہ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں دسترخوان پر، اور نہ ہی سلام کریں ایک دوسرے کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دوسری قومیں ہم پر حاوی ہو چکی ہیں ان دو سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ان دونوں سنتوں پر آپ عمل کریں، وقت آئے تو کھانا بھی کھلائیں بھوکے اور پیاسے کو، اور جب بھی ہمارا مسلمان بھائی سامنے پڑے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس کو سلام کیجئے، اور وہ سلام کرے تو اچھے انداز سے اس کا جواب دیجئے۔ اللہ ہماری حسنات کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.